رضیہ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کروا دیا کہ وہ پڑھ لکھ کر عالم بن جائے گا اور والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، لیکن جب ساس نے دیکھا تو اس نے بیٹے کو بھڑکایا کہ تمہاری بیوی بیٹے کا مستقبل خراب کر رہی ہے۔ تو عارف نے پاکستان آ کر بیوی کو بہت مارا اور بولا، جب میں پیسہ لگا رہا ہوں تو تم سے غلط راستے پر کیوں بھیج رہی ہو؟ رضیہ نے جب یہ سنا تو بیٹے کو لے کر میکے چلی گئی، اور جب رات کو عارف سویا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ خواب میں اس نے، بہو تم فاروق کو لے کر کہاں گئی تھی؟ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اسے لے کر یوں گلی محلوں میں نہ پھرا کرو۔ اتنا خوبصورت میرا پوتا ہے، کہیں اسے نظر ہی نہ لگ جائے۔ بس اسکول بھیجا کرو اور گھر لے آیا کرو، اس کے علاوہ تمہیں اسے کہیں بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رضیہ کی ساس نے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے حکم بھرے لہجے میں کہا تو رضیہ نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی کہ اماں جی، فاروق کا قرآن پاک پڑھنا بھی تو اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اسکول پڑھنا، بلکہ اسکول کی تعلیم سے زیادہ قرآن پاک کی تعلیم ضروری ہے۔ اس لیے میں اسے مدرسے لے کر گئی تھی، قاری صاحب کے پاس بٹھانے کے لیے، اور ان سے درخواست کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے بیٹے کو بھی عربی کا سبق پڑھا دیا کرے۔ رضیہ کا یہ کہنا ساس کے ماتھے پر بل ڈال گیا اور وہ کہنے لگی کہ ابھی میرے پوتے کی عمر ہی کیا ہے کہ تم اسے قرآن پاک کے چکروں میں ڈال رہی ہو؟ وہ تو ایک الگ زبان ہے جس کی میرے پوتے کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ جب یہ سمجھنے کے قابل ہو جائے گا تو میں خود ہی اسے مدرسے میں چھوڑ آیا کروں گی، تمہیں اسے مدرسے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساس نے کہہ کر منہ موڑ لیا، جبکہ رضیہ کہنے لگی کہ نہیں اماں جی، چھوٹی عمر سے بچے مدرسے سے جانا شروع کر دیتے ہیں، تبھی تو وہ قرآن پاک کی صحیح تعلیم حاصل کر پاتے ہیں اور ان کی زبان پر قرآن پاک کی روانی آتی ہے۔ اگر بچے بڑے ہو جائیں تو وہ قرآن پاک کو سمجھنے لگتے ہیں، مگر ان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کی زبان کو صحیح سیکھنا تمام زبانوں کے ساتھ عربی سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زبان ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے عربی سے پیار ہے۔ رضیہ نے شائستہ لہجے میں اپنی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی تو بجائے اس کی ساس اس کی بات کو سمجھتی الٹا غصے سے اسے گھورنے لگی اور کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، بھیج دیا کر مدرسے، لیکن میرے سامنے زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تم سے زیادہ دین کا پتہ ہے۔ رضیہ نے تعصب سے سر ہلایا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ اپنی ساس کو وہ کسی بھی طور پر نہیں سمجھا سکتی تھی، کیونکہ وہ پرانے زمانے کے خیالات کے مالک تھی جن کا یہ ماننا تھا کہ ان کا تجربہ ہی سب کچھ ہے، نئی نسل کے لوگ انہیں کچھ نہیں سکھا سکتے اور چھوٹوں سے کچھ نہیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے اماں۔ رضیہ اپنے کاموں میں لگ گئی۔ اب فاروق کی ایک نئی روٹین شروع ہو گئی تھی، وہ صبح سویرے اٹھ کر مدرسے جاتا، پھر اسکول جاتا اور واپس آنے کے بعد پھر سے مدرسے جاتا تھا، جبکہ اسکول کا کام رضیہ اسے رات میں کروا دیا کرتی تھی۔ اس کی روٹین کافی زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ فاروق پہلے ہر دم گھر میں رہتا تھا اور ایک دم سے گھر سے باہر رہنے لگا تو رضیہ کی ساس کا دل ہی نہیں لگتا تھا، کیونکہ پوتا ان کا لاڈلا تھا۔ انہوں نے رضیہ کو کئی بار کہا کہ وہ ان کا مدرسہ چھڑوا دیں، لیکن رضیہ نہیں مانی، اور پھر ایسا واقعہ ہوا جس نے ساس کو اپنے دل کے بھڑاس نکالنے کا موقع فراہم کر دیا۔ ابھی فاروق کے چند ہی دن ہوئے تھے مدرسے جاتے ہوئے جب قاری صاحب نے رضیہ کو بلوا بھیجا۔ وہ بھاگی بھاگی مدرسے پہنچی تھی کہ کہیں فاروق کو چوٹ وغیرہ نہ لگ گئی ہو، مگر آگے سے قاری صاحب کی بات سن کر وہ بے حد خوش ہو گئی۔ بہن جی، آپ کا بچہ ماشاءاللہ بہت زیادہ لائق ہے، چند دنوں میں ہی اس نے اپنا بنیادی قاعدہ بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیا اور ساری مسنون دعائیں، نماز، کلمہ اور ایمان کی شرائط بھی یاد کر لی۔ میں آپ کو دل سے مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے، یہ آپ کی بخشش کا وسیلہ بھی بن جائے گا، آپ کی بھی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس بہت خوش نصیبی ہوتے ہیں وہ والدین جن کے بچے اتنے لائق فائق نکلتے ہیں اور ان کا قرآن پاک میں اس قدر زیادہ دھیان ہوتا ہے۔ میرا مشورہ مانے تو اسے حفظ کروا دیں۔ قاری صاحب کی بات نے اسے نئے پہلو پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، جی ضرور، یہ ایک بار قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھ لے، اس کے بعد اس کا حفظ شروع کروا دیجیے گا، میں اس بات کے لیے تیار ہوں۔ تب قاری صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ اسے مدرسے میں ہی ڈال دیں، مطلب یہ مکمل وقت مدرسے کو دے کر، تو انشاءاللہ یہ بہت جلد قرآن پاک حفظ کر لے گا۔
رضیہ قاری صاحب کو ہاں میں جواب دے کر مدرسے سے واپس آ گئی۔ جب وہ مدرسے سے واپس آئی تو اس کے چہرے پر بے انتہا خوشی تھی۔ ساس نے دیکھتے ہی پوچھا، کیا ہوا ہے؟ قاری صاحب نے کیوں بلایا تھا؟ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ اس مدرسے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ بچے بہت بوجھ میں ہو جاتے ہیں اور وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتے۔ رضیہ نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ اماں جی، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ قاری صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا بچہ حفظ کر سکتا ہے۔ اس کی دلچسپی قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے۔ وہ چند دنوں میں ہی بہت سارا قرآن پاک پڑھ گیا ہے۔ اسے حفظ کروایا جائے تو ماں باپ کے ساتھ سارے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ رضیہ نے خوشی سے ساس کو یہ بات بتائی، جبکہ یہ بات سنتے ہی ساس کا منہ پھول گیا۔ کہنے لگی، تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اسکول کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے، اس لیے میں تو اپنے پوتے کے مدرسے سے ہٹا کر اسکول میں ہی بھیجوں گی۔ بس پورا دن وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، میرا دل نہیں لگتا، اور جب حفظ کرنے لگے گا تو دن رات گھر سے باہر ہی تو رہے گا۔ میں جانتی ہوں حفظ کرنے والے بچوں کو گھر آنے کا بہت کم وقت ملتا ہے۔ ساس نے تو واویلا ہی مچا دیا۔ رضیہ پریشان ہو گئی۔ اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر وقت دینا پڑتا ہے تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کتنی بڑی سعادت ہے ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ بھی صبر کریں اور میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ رضیہ کی ساس کہنے لگی، میرے بیٹے نے ہر چیز تمہیں مہیا کر رکھی ہے، کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ روپیہ پیسہ بہت کھلا ہے، مگر اس کے باوجود تم میرے پوتے کو مدرسے میں ڈال رہی ہو، اسے حفظ کروا رہی ہو، یعنی دنیا کی تعلیم سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ کل کو میرا پوتا ایک مولوی کہلائے گا، میں اسے ڈاکٹر، انجینئر یا اس طرح کا کچھ بڑا بنانا چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے اور یہ حفظ کرنا تو غریب کے بچوں کا کام ہے۔ غریب جب اپنے بچوں کے اسکول کے خرچے نہیں اٹھا سکتے اور اپنے بچوں کو حفظ کرنے کے لیے مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں، میرے پوتے کو مدرسے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا بیٹا تمہیں بہت زیادہ خرچ دیتا ہے، میں اسے کہہ کر اور بھی خرچ بڑھا دوں گی اگر تمہیں کمی ہو گئی تو۔ رضیہ کی ساس جب بولنے پر آئے تو بولتی چلی جاتی ہے۔ رضیہ نے دہل کر ساس کی طرف دیکھا، کہنے لگی کہ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ یہ غریبوں کے بچے ہی حفظ کرتے ہیں، امیروں کے نہیں؟ اور یہ پیسے آخرت میں تو ہمارے کام نہیں آئیں گے نا؟ رضیہ نے ساس کو ہر طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی، مگر ساس تھی کے بجائے اس کی بات سننے کے منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ پھر جب رضیہ کے شوہر کا فون آیا تو اس نے ایک بات کی 100 باتیں بنا کر اس کو بتا دی۔ کہنے لگی، عارف، میں تمہیں بتا رہی ہوں، تمہاری بیوی تمہارے بیٹے کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ اس کا اسکول چھڑوا دیا اور اسے ایک مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے داخل کروا دیا ہے۔ جب بچہ دنیا کے بارے میں سیکھے گا نہیں تو وہ دنیا کی سمجھ کیسے پائے گا؟ اپنے بچے کو برباد ہونے سے بچا لو۔ تمہاری بیوی نے دماغ ہوتے ہوئے بھی ڈائن بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عارف نے جب ماں کی بات سنی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اماں فکر نہ کریں، اس عورت کی میں خود خبر لوں گا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اچانک آ کر آپ سب کو سرپرائز کروں گا، آپ سب خوش ہو جائیں گے، مگر اس پھوڑ عورت نے میرے سرپرائز کو سرپرائز کہاں رہنے دینا تھا۔ مجھے اتنا غصہ دلایا کہ میں نے یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا دی۔ میں پرسوں پاکستان آ رہا ہوں، مگر اسے کچھ مت بتائیے گا۔ میں اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہی میں اس عورت کو خبر لوں گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے میرے بیٹے کی زندگی برباد کرتی ہے۔ عارف نے فون بند کر دیا، جبکہ رضیہ کی ساس خوش ہو گئی تھی۔ اسے ویسے ہی رضیہ پر بہت غصہ آ رہا تھا جب اس نے اس کی بات مان کر فاروق سے مدرسہ بھیجنا نہیں چھوڑا تھا۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی، کیونکہ اپنے بیٹے کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ البتہ رضیہ نے اپنے شوہر کا غصہ ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ رضیہ نے آنے والے دنوں میں فاروق کو اسکول نہیں بھیجا تھا۔ اس نے اسکول والوں سے معذرت کر لی اور اسے مدرسے بھیجنا شروع کر دیا، اور فاروق کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ اس کے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ قرآن پاک کی پڑھائی سخت ہوتی ہے، کہیں فاروق کمزور نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے، اس لیے وہ فاروق کا خاص خیال رکھتی تھی، اور فاروق بھی بہت زیادہ محنت کر رہا تھا۔ قاری صاحب نے ایک بار پھر سے فاروق کی بہت تعریف کی تھی۔ رضیہ کی ساس ایک دن جب اسے محلے میں ملی تب بھی اس نے کہا کہ آپ کا بچہ بہت لائق ہے، انشاءاللہ نہ صرف آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا بلکہ دنیا میں بھی آپ کا نام بے حد روشن کرے گا۔ رضیہ کی ساس نے قاری صاحب کو کچھ نہیں کہا بلکہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔
جبکہ کہہ رہی تھی کہ اس کا نام تو میں روشن کرواؤں گی، میری بات نہیں سنی تو اب اس کی سزا بھگتنے پڑے گی، کیونکہ میرا بیٹا اسے آسانی سے بخشنے والا نہیں ہے۔ اسے جب غصہ آ جائے تو ماں کو نہیں چھوڑتا، یہ تو پھر بیوی ہے، پاؤں کی جوتی ہے۔ وہ تو غرور سے سوچ کر آگے بڑھ گئی۔ عارف پاکستان پہنچا تو اس کے اندر غصہ اور انتقام آگ کی دہک رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی کہ رضیہ نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے بچے کو مدرسے بھیجنا بند کر نہیں کیا۔ گھر آتے ہی اس نے دروازہ زور سے کھولا۔ رضیہ کچن میں کھڑی روٹی پکا رہی تھی۔ اچانک اس کے قدموں کی آواز پر چونک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو عارف کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ تو عارف کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، لیکن وہ اچانک پاکستان آ گیا، مگر اس کے تاثرات دیکھ کر الجھ گئی کہ وہ اتنے غصے میں کیوں تھا۔ اس نے آتے ہی رضیہ کو بازو سے پکڑا اور اسے جھنجھوڑا تھا۔ تمہیں کیا تھا کہا تھا نا کہ بچے کو اس مدرسے میں مت بھیجنا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ رضیہ نے ڈری ہوئی آواز میں کہا کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا ہے عارف، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ مگر عارف کا غصہ قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے رضیہ کو ایک زوردار تمانچہ مارا۔ رضیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ سہم گئی، اس کی ہونٹ کانپنے لگے۔ تمہیں میرے حکم کی کوئی پرواہ نہیں؟ عارف دھاڑا۔ رضیہ نے خاموشی سے اپنی چادر اٹھائی، روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اگر میرے ایمان کی قیمت تمہاری ظلم سے دبتی ہے تو میں یہ گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ عارف نے اسے روکا نہیں، بس غصے میں ایک کرسی کو لات مار کر خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عارف کی ماں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، بیٹا ایسے بہو کو گھر سے مت نکال، میں یہ تو نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا اور عارف کو سمجھانے لگی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ عارف بیوی پر ہاتھ اٹھائے گا، اسے گھر سے ہی نکال دے گا۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ عارف آ کر فاروق کا مدرسہ بند کروا کر اسے دوبارہ سے اسکول میں داخل کروا دے۔ رضیہ گھر سے نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، باہر ہلکی بارش ہونے لگی تھی۔ فاروق ماں کے گلے سے لگا رو رہا تھا اور رضیہ کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ عارف نے فاروق کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو ماں سے ایسے چمٹ گیا کہ الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجبوراً عارف کو اسے چھوڑنا پڑا اور اسے رضیہ کے ساتھ چلا گیا۔ ادھر عارف غصے سے بھرا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، نیند جیسے غائب تھی، مگر کچھ دیر بعد آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیری جگہ پر کھڑا ہے، چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، ان کے جسموں میں زنجیریں ہیں، کوئی اسے پکارتا ہے۔ عارف کی تیزی دنیا کی کمائی ہے، وہ ڈر کے پیچھے ہٹتا ہے، مگر آگ کے شعلوں کی اس کے قدموں کو جلا دیتے ہیں، اس کی چیخ نکل آتی ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود بھی ان لوگوں میں ہے جو عذاب میں مبتلا ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، زبان جل رہی ہے اور کوئی آواز نہیں آتی ہے کہ یہ اس عورت کے آنسو ہیں جس پر تم نے ظلم کیا ہے، یہ اس بچے کی بد دعا ہے جس کا ایمان تم نے روکنا چاہا۔ عارف نے پیچھے کی طرف دیکھا تو وہاں پر رضیہ اپنے بیٹے کی انگلی تھام کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد کی جگہ بہت صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ رضیہ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ وہی عورت ہے جس نے تمہاری مار کھا کے بھی اپنے بچے کو دین اور ایمان کی تعلیم دی، اور دیکھو آج اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی عارف کو کھینچ کر جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ عارف چیخ کر اٹھ بیٹھا، پسینے اس کے ماتھے پر چمک رہے تھے اور کانپتے لگا، دل سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا، ماں جاگ رہی تھی۔ اس کو رات کے اس چہرے پہ اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ عارف نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا، اماں میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں نے اپنی بیوی کو مارا، اس کی بات نہیں سنی، میں نے اس بچے کو رب کے راستے سے روکنے کی کوشش کی۔ اماں میں نے ابھی خواب میں جہنم دیکھی ہے، وہ جگہ جہاں کے لیے میں خود کو تیار کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اماں میں رضیہ کے ساتھ بہت برا کر چکا ہوں۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ تم نے اپنی بیوی کو رلایا، اپنے بچے کو اس کے ایمان سے جدا کرنا چاہا۔ اب وقت ہے کہ تم توبہ کر لو، اس سب میں میرا بھی قصور ہے۔ میں نے تمہیں اتنا بھڑکا دیا کہ تم نے اپنی بیوی کی بات نہیں سنی۔ مجھے تو بس یہ غصہ تھا کہ رضیہ نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ عارف غصہ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ ماں نے دھیرے سے کہا کہ بیٹا عورت کا دل ٹوٹ جائے تو
وہ سب کچھ بھول جاتی ہے مگر ظلم نہیں بھولتی۔ تم جا کر اس سے معافی مانگو، شاید اللہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ عارف کا دل بھوجل تھا، اسے ہر لمحہ وہ خواب یاد آ رہا تھا، وہ آگ، وہ چیخیں، وہ دردناک آواز جو اس کے ظلم کی یاد دلاتی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا، دل سے رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی نادانی میں تیرا دین بھلا دیا، میں نے اپنی بیوی پر ظلم کیا، اس کی دعا قبول کر لی، مجھے ہدایت دے۔ اور وہ سسک کر روتا رہا، اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو گئے، مگر دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی کہ شاید اللہ واقعی ہی سب کو موقع دیتا ہے۔ گھر واپس آیا تو ماں دروازے پر کھڑی تھی، اس نے عارف کی آواز آنکھوں میں آنسو دیکھے تو نرم لہجے میں بولی، بیٹا دل سے توبہ کر لی ہے نا؟ عارف نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اب جا کر اپنی بیوی کو واپس لے آ، وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ عارف نے پہلی بار اپنی ماں کے قدم چومے، اس کے دل پر جیسے بوجھ سا اتر گیا۔ عارف نے وضو کیا اور نماز ادا کی، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر ضمیر اب بھی ملامت کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ توبہ کا پہلا قدم اللہ کے آگے جھکنا ہے، مگر دوسرا قدم اس کے بنائے ہوئے بندوں کے سامنے اپنی معافی غلطی کو ماننا ہے۔ اس نے خاموشی سے کپڑے بدلے اور باہر نکلا، راستے میں ہر چہرہ اسے اس کے ماضی کی یاد دلاتا تھا۔ وہ رضیہ کے میکے پہنچا تو دروازے پر اس کی ساس بیٹھی تھی، اس نے عارف کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ عارف نے سلام کیا اور دھیرے سے کہا کہ اماں رضیہ گھر پر ہے؟ ساس نے سرد لہجے میں جواب دیا، تمہیں اب یاد آئی ہے بیوی کی، اس کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا ہے؟ عارف نے سر جھکا لیا اور بولا، اماں میں گناہ گار ہوں، میں نے اپنی بیوی پر ظلم کیا، اپنے بچے کا ایمان چھیننے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں اپنی بیوی اور بچے کو واپس لینے آیا ہوں، اگر وہ نہ آئیں تو میں بھی نہیں دعا میں یاد رکھوں، میں بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ ساس کے چہرے پر سختی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی، وہ بولی، بیٹا اندر چلے آؤ، رضیہ اوپر والے کمرے میں ہے۔ عارف دھیرے سے اندر گیا، رضیہ چادر اوڑھے قرآن پڑھ رہی تھی، اس کی آواز میں وہی سکون تھا جو عارف نے برسوں سے نہیں سنا۔ عارف دروازے کے قریب کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، رضیہ۔ وہ چونکی، چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف آیا، مگر پھر وہ خاموش ہو گئی۔ عارف نے آگے بڑھ کر کہا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے تم پر ظلم کیا، تمہارے ایمان کی راہ میں دیوار بن گیا، میں نے تمہارے آنسوؤں کی کمزوری کو سمجھا نہیں، لیکن اللہ نے مجھے دکھایا کہ تمہارے صبر میری جہالت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ رضیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ دھیرے سے بولی، عارف میں نے تمہیں کبھی کوئی بددعا نہیں دی، میں نے ہمیشہ دعا کی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تم میرا حق چھین سکتے تھے مگر میرے رب کا رحم نہیں چھین سکتے۔ عارف نے روتے ہوئے اس کے قدم پر ہاتھ رکھا، رضیہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں عزت کے ساتھ واپس لینے آیا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہارا دل نہیں دکھاؤں گا، ہمارا بچہ وہی راستہ اپنائے گا جو تم نے چنا۔ گھر واپسی کے راستے میں عارف کو ایسا لگا کہ جیسے زمین ہلکی ہو گئی ہو، ہوا میں نرمی آ گئی ہو۔ وہ بار بار رضیہ اور بچے کو دیکھتا رہا کہ ماں نے دروازے پر ان تینوں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہمیشہ نیکی کے راستے پر قائم رہنے کی آگے بڑھا، اور ماں کے قدم چوم لیے، راس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اب کے بار کوئی غصہ نہیں بلکہ محبت تھی۔